इंतजाम हो जाए। रसूले पाक है जन्नत का जीना, आपकी चौखट रसूले पाक है जन्नत का जीना, आपकी चौखट करेगी पार इस्यां का सफीना, आपकी चौखट करेगी पार इस्यां का सफीना, आपकी चौखट मेरा सर और सरकार मदीना, आपकी चौखट मेरा सर और सरकार मदीना, आपकी चौखट वहाँ सजदा मयसर हो तो मेरा दम निकल जाए। इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। दर रसूल पे अपना, दर रसूल पे अपना सलाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, इलाही कोई ऐसा इंतजाम हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आज आपने मेरी बहुत पसंदीदा कव्वाली जो है वो पढ़ी है, माशाल्लाह। अफजल भाई याद आ गए, अफजल साबरी। और अफजल भाई अगर आप देख रहे हैं, कमाल बात है, वेरी नाइस, डिफरेंट। आपको कह रहा हूँ, आपको जी, वेरी यस यू, वेरी डिफरेंट, गुड। ये बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अल्लाह ताला आप लोगों के फ़न में और इजाफ़ा करे। और जिस तरह से आप लोगों ने रिदम के साथ पढ़ा है और जिस तरह से खुशू और खुजू के साथ पढ़ा है और अक़ीदत के साथ पढ़ा है, बड़ी बात, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। मौलाना शहरियार दाऊद साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपा मौजूद हैं, डॉक्टर सरात अस्करी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं कल रात को और फिर आज सुबह मकाम अराफ के बारे में पढ़ रहा था। अक्सर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। मेरे ख़्याल में हमें आज के दौर में सबसे ज़्यादा बात मकाम अराफ के बारे में करनी चाहिए। अच्छा, मकाम अराफ क्या है? ये पुल सरात की वो जगह है कि जहाँ वो लोग जमा होंगे जिनकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी, और वो मुंतज़िर होंगे इस बात के कि अल्लाह ताला उनके बारे में क्या हुक्म सादिर करता है। अब इंसानों की औकात क्या है, ये यहाँ पता चलती है। इंसानों की औकात क्या है, ये औकात है इंसानों की। वो लोग जिनको ये पता होगा कि उन्हें जहन्नुम में जाना है, वो मकाम अराफ वालों से कह रहे होंगे, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम इसमें गिर जाओगे। और वो लोग जिनकी नेकियां बेहतर होंगी और जो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, वो पुकार के अपने रब से कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन इन्हें माफ़ फरमा दे। फिर इसके बाद एक आवाज़ आएगी, और वो आवाज़ आएगी और वो ये कहेगी कि देखो अब हम इनके साथ क्या करते हैं। और फिर बदी वालों को ये दिखाया जाएगा, जिनकी बदियां ज़्यादा होंगी, कि ये लोग बाहर तौर पर नेकियां करते रहे, बदी भी की मगर नेकी इनकी बराबर हो गई हैं। अल्लाह ताला मर्सीफुल है, रहम दिल है, वो उसके बाद उनको जन्नत की तरफ रवाना कर देगा। जो जन्नत पे बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहे होंगे, 3-4 चीज़ों का हवाला दिया गया है। कुछ लोग बर्क़ रफ्तारी से गुजरेंगे, कुछ लोग दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह से गुजरेंगे, कुछ लोग दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार काव की हैसियत से, गाय की हैसियत से गुजरेंगे। हवाले दिए गए। और सरों पे एक लाइट जो होगी वो लूम कर रही होगी, रोशनी, वो उनके अमाल की रोशनी होगी। तो जिन्होंने बदी की होगी वो पुकार के कहेंगे कि आप थोड़ी सी रोशनी हमें उधार दे दें। तो फरिश्ते पुकार के उनसे ये कहेंगे कि वापस अपनी जगहों पर जाओ, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ, क्योंकि तुमने अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। ये वो पुल सरात है जिस पे हम सबको गुजरना है। इसी से गुजर के आप जन्नत की तरफ दाखिल होंगे। सर ये भी याद नहीं है शहरियार दाऊद साहब, ये भी याद नहीं, वजह
اس کے بارے میں بھی پڑھتے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ عز و جل نے سارا بیان فرمایا ہے، اور آپ نے جب اعراف کا نام لیا تو حقیقت میں اپنی اوقات یاد آ گئی کہ اس وقت صرف اور صرف خاص الخاص اللہ عز و جل کی رحمت خاصہ سے ہی انسان وہاں سے کراس ہوگا. اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بندہ دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، آگے کے لیے کیا بھیجا. آگے سمجھتا کیا ہے بندہ کہ آگے ہے کس ٹرم آگے کو کہا کس کو گیا ہے. فیوچر ہم کہتے ہیں برائٹ فیوچر، برائٹ فیوچر. فیوچر کیا ہے ہمارا جو اپ کمنگ فیوچر، وہ تو قبر ہے، موت، قبر. اس کے لیے بندے نے کیا کیا، واضح صحیح احادیث کے اندر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہاں تک کہ بخاری شریف میں پورا واقعہ میرے آقا نے فرمایا، مختصر کر کے عرض کرتا ہوں کہ ایک بندے کی موت کا وقت آیا، اس کے گھر والے جمع ہو گئے یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی. جیسے اس کی وفات ہوئی، ایک سفید پوش نوجوان اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو گیا جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے میت کے. تجہیز، تکفین، جنازہ لے جایا گیا قبرستان میں، وہ ساتھ جا رہا ہے یہاں تک کہ جب اس کو قبر میں اتار دیا جائے گا وہ نوجوان اس کے ساتھ قبر میں جائے گا. قبر بند کر دی جائے گی، نکیرین آئیں گے دیواریں پھاڑتے ہوئے، اور جب اس نوجوان کو دیکھیں گے جو سفید لباس والا اس میت کے ساتھ گیا تھا، اسے کہیں گے سبحان اللہ تو کون ہے؟ وہ عرض کرے گا میں کون ہوں یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ تم نکیرین ہو، تم اپنا کام کرو. پھر وہ نکیرین سوال کریں گے. بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ پھر سفید لباس والا نوجوان اس کو کہے گا واللہ میں اس کا تلاوت کیا ہوا وہ قرآن مجید ہوں جو یہ دنیا میں کبھی بلند آواز سے کبھی پست آواز سے کیا کرتا تھا، اور اللہ کی قسم جب تک میں اسے بخشوا نہ لوں، جنتی نہ کروا لوں، میں ادھر سے نہیں جاؤں گا. یہاں رک جائیے گا، بریک کے بعد اسی سلسلے میں بات کریں گے. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. اچھا، میں لاس اینجلس میں تھا تو وہاں میری ملاقات ایک افریقن امریکن سے ہوئی. تو ہم ایک ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھے تھے، تو وہاں ہم نے اعراف کے بارے میں بات کرنا شروع کی. وہ اسلام پہ ریسرچ کر رہا تھا، غیر مسلم تھا، اسلام پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ جو نان بلیورز ہیں وہ پل صراط پہ کیا کریں گے، جو نہیں مانتے ہیں وہ کیا کریں گے. تو میں نے کہا اگر تم پل صراط کی ڈیفینیشن دیکھ لو اور اس کے بعد یہ دیکھ لو کہ اس کے اطراف کیا ہے اور اس کے نیچے کیا ہے، تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ نان بلیورز کا حال کیا ہے. اللہ میں نے خود ہی سب ایکسپلین کر دیا. ایک طرف تو یہ ایکسپلین کر دیا کہ کچھ لوگ برق کی رفتاری سے گزر جائیں گے اور ایک لائٹ ہوگی جو ان کے ساتھ چلے گی، اور جو نان بلیورز ہوں گے وہ وہاں پر آ کے رک جائیں گے اور پکار کے کہیں گے، تب انہیں یقین آئے گا کہ جو کچھ وہ سنتے آئے تھے، جو کچھ وہ جانتے آئے تھے وہ سچ تھا. وہ وہاں پہ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہیں وہ زمین پہ جانتے تھے، اور وہ ان سے کہیں گے تم تھوڑی سی روشنی اپنی ہمیں دے دو. سر بالکل ایسا ہی ہے. اللہ عز و جل نے سورہ میں یہی بیان فرمایا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، مانتے کیوں نہیں ہیں لوگ؟ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں کئی دنوں سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارا ایمفیسائز ہونا چاہیے سب سے زیادہ وہ تربیت پر ہونا چاہیے. تربیت نہیں ہے، ہم نالج کنوے نہیں کر رہے. ہم اس چیز کی سر میں معذرت کے ساتھ میں آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں، ہم غلط بات کرتے ہیں، غلط بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور خاص طور پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے تربیت اس لیے نہیں ہو پاتی بیکاز جب تک تعلیم بہتر نہیں ہوگی نا، ایک ماں کی تعلیم بہتر نہیں ہوگی، آپ تربیت نہیں کر سکتے. یہیں سے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب تک ایک بچی جو بڑی ہو رہی ہے تو یہ اس کی ماں کا فرض تھا. لیکن آج آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، زیادہ نہیں، 50-60 سال پاکستان سمجھ لیں بننے کے وقت سے، اس وقت کی خواتین کیا تھیں اور آج کی خاتون کیا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے.
پہلے کی پتہ بہت بڑی ایک کسی لڑکی کی برائی پتہ کیا جانی جاتی تھی؟ یہ ڈائجسٹ پڑھتی ہے، یہ ڈائجسٹ پڑھتی ہے. ٹی وی تو بہت دور 64-65 میں کہیں جا کر کے آیا نا، اس وقت رسائل پڑھا کرتے نہیں تھے. لیکن یہ تو غلط بات میں نہیں آپ کو بتا ہے. رہا ہوں کہاں سر ہے، کہاں پر خرابی آ رہی ہے. جب بہت اچھا آپ کے پاس مواد تھا، آپ کے گھر میں بہت زیادہ کانٹینٹ تھا. نہیں لیکن دیکھیں میں یہاں پر ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں میرے خیال میں میرے سامنے ڈاکٹر سرورت عسکری صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. کس نے آپ کو روکا ہے؟ لڑکیوں کو، بیٹیوں، میری بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی کو پڑھا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کو یا آپ کی بیٹی کو پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیے اگر ہم معاشرے میں خرابیوں کا ذمہ دار صرف عورت کو ٹھہرا دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ عورت نہیں، میں ایک سمپل بات عرض کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں مولانا صاحب، ہمیں ایک بات ریئلائز کرنی پڑے گی کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں من حیث القوم ہم سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اس میں عورت بھی شامل ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں دوسرے لوگ بھی شامل، تمام کے تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا تربیت کہاں غلط ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں تربیت کہاں غلط ہوئی ہے. جو مجھے لگتا ہے تربیت غلط اس لیے ہوئی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا جو ہمیں سکھایا جاتا. ایک زمانے میں پہلے جو ہمارا عمل تھا وہ بالکل ویسے ہی ہوتا. بالکل صحیح، بالکل ویسے ہی ہوتا جیسے ہمیں بتایا. مجھے یاد ہے ملا واحدی کی ایک کتاب ہے جس میں ایک قصہ ہے 2 جڑواں بھائیوں کا، کہ 2 جڑواں بھائی جو تھے وہ انگریز کے ہتھے چڑھ گئے. ان میں سے ایک بھائی، جو بھائی آزادی پاکستان کے لیے جاتا تھا وہ بھائی بچ گیا، اور جو گھر میں بیٹھا رہتا تھا وہ بھائی ہتھے چڑھ گیا. اب جو بھائی گھر میں بیٹھا رہتا تھا وہ جب ہتھے چڑھ گیا تو انگریزوں نے اسے پھانسی کی سزا دے دی. تو جو جڑواں بھائی تھا جو آزادی پاکستان کے حق میں نعرے لگاتا تھا وہ بھاگا اور اس نے کہا کہ میں جا کے کہتا ہوں کہ اصل آدمی تو میں ہوں. تو اسے اس کے دوسرے بھائی نے روک لیا، کہا میں کچھ نہیں کروں گا پاکستان کے لیے، لیکن تم پاکستان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو تو میں قربان ہو رہا ہوں. اور وہ پھانسی چڑھ گیا. سبحان اللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تربیت، اور ماں کے سامنے ہی ہوا، ان کی والدہ کے سامنے یہ ہوا. تو وہ قربانی اب نارمل کیسز کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، نارمل کیسز کے اندر، لیکن وہ ایک اجر عظیم تھا. پاکستان بننا تھا، پاکستان کے لیے قربانیاں دینی تھیں، اور کروڑوں ایسی مثالیں ہیں جہاں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا. تو ہمارے ہاں آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں، میں پاکستان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست، سنیے گا غور سے، دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پہ مجھے قربان کر گیا. تو چھوڑ آپ بتائیے آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ پوری جو گفتگو ہے اس میں بہت سارے نکات فکر ہیں. ہم کن کن نکات فکر پہ بات کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہاں پہ جینڈر کی بات نہیں ہونی چاہیے. تربیت میں عورت بھی اتنی ہی اثر انداز ہو سکتی ہے اپنے گھرانے کے لیے، اور مرد بھی اتنی ہی اثر انداز ہو سکتا ہے. بالکل ویسے ہی آج کل کے دور میں میں کہتی ہوں ہم کو اپنا محتسب خود بن جانا چاہیے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود کر لینا چاہیے. اچھا یہ میرے پاس ایک قول معصوم بھی موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے محتسب خود بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارا حساب اور کتاب میزان عمل پر کیا جائے. اب کیونکہ ہم شاید ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں میزان عمل جو ہے وہ ایک ادھار کا سودا لگتا ہے، انہیں آخرت جو ہے وہ ایک ادھار کا سودا لگتا ہے، لہٰذا وہ آج کی دنیا اپنی برباد کرنے پر تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کرپشن بھی ہے، چور بازاری بھی ہے، رشوت بھی ہے، اور امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے. یہ والی صورتحال سامنے آ رہی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میں اور آپ اپنے اعمال کے خود محتسب بن جائیں، اپنا حساب اور کتاب خود کر لیں. چھوٹے سے چھوٹا عمل، حضرت علی فرماتے ہیں کچھ نوجوانوں کو وہ کوفے سے گزر رہے تھے، کچھ نوجوانوں کو دیکھا جو کہ سر راہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ایسے ہی آپس میں گفتگو کر رہے تھے جیسے دل لگی ہنسی مذاق ہوتا ہے. تو حضرت علی رک گئے. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں ایسی گفتگو لکھی جائے؟ تو ان نوجوانوں نے عرض کی، کہا کہ یا علی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو کسی کی نہ غیبت کر رہے ہیں، نہ کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، کوئی ہم غلط کام نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی ہنسی مذاق کر کے جسے آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا، ہم تو ایسے ہی اپنے دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر تم کسی کے راستے سے کانٹا ہٹا دیتے ہو وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تم سرے راہ پڑا ہوا ایک پتھر ہٹا دیتے ہو وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. یعنی رائی کے دانے سے خفیف اگر کوئی مثال قرآن مجید میں دی جاتی تو وہ مثال بھی یہاں پر دی جا سکتی ہے کہ جو کچھ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اب ہم کیونکہ اپنے نامہ اعمال سے غافل ہیں، اس وجہ سے بڑی سے بڑی بات ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا کام کرتے ہوئے انسان شرمندہ اور شرمسار نہیں ہوتا. اچھا ابھی آپ بات کر رہے تھے آخرت کی، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے. آخرت کی بات ہے تو کیا آخرت ہمیں یاد ہے؟ بریک کے بعد. اللہ کی رضا
बस बंदों से प्यार में है। तो दाग तो अच्छे हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त है। सैफ एक्सेल ने जब भी ऐड बनाया है उसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहा है, कोई ना कोई ऐसा मैसेज रहा है जिसके बाद हम सबको उससे कोई ना कोई सबक ज़रूर मिला है। आज जब मैं इस ऐड को देखता हूँ तो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दिस ऐड इज़ ऑल्सो फुल ऑफ मैसेज। हम लॉकडाउन का ज़रूर शिकार हैं, मगर क्या लॉकडाउन का ये मतलब है कि हम नेकी को रोक दें? नेकी नहीं रुकनी चाहिए, नेकी नहीं रुकेगी। आपने इस ऐड में देखा है ना किस तरह से मासूम नन्हे फरिश्तों ने आगे बढ़कर उन लोगों की मदद की जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं, जो हर रोज़ बाहर जाते हैं और हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वो हमारी नर्सेस हों, चाहे वो हमारे गार्ड्स हों, चाहे वो कोई और मुस्तहिक हो। आपको भी नेकी नहीं रोकनी है, आपको भी नेकी करनी है हर उस शख्स के साथ जो उसका मुस्तहिक है, जो आपका सुपर हीरो है। और याद रखिए, वो आपका गार्ड भी हो सकता है, वो आपका कोई टीचर हो सकता है, वो कोई बुज़ुर्ग आदमी हो सकता है, वो कोई डॉक्टर हो सकता है, वो कोई पुलिसमैन हो सकता है, वो हर वो आदमी हो सकता है जो आपके साथ इस कोरोना की जंग में बराबर का शरीक है। और नेकी करने में अगर दाग लग जाएं तो दाग तो अच्छे हैं। एक और पैगाम है जो सिर्फ एक्सेल का है। हम अगर आगे बढ़ के नेकी करना शुरू करें तो लोग उससे भी मुतासर होते हैं और फिर ये सब फैलता चला जाता है। आइए मिलके नेकी की इस बारिश को हरगिज़ न रोकें, बल्कि इसको और फैलाने में मदद करें। अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बुज़ुर्गों को बताएं, अपने दोस्तों को समझाएं और नेकी को कभी न रोकें, क्योंकि नेकी नहीं रुकेगी। इन ऑल ऑनेस्टी नेकी नहीं रुकनी चाहिए। मैं जब भी सिर्फ एक्सेल के एड्स देखता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल होता हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि ये किस कदर हसीन ऐड है। इसने सोचा भी नहीं जबकि वो इसके बारे में सोच रहा है। यही नेकी है कि जब आप ना सोचें और कोई चीज़ आपको मिल जाए। आपने वो एक्सप्रेशन देखे थे, इनके एक्सप्रेशन देख लीजिए। ऐसा ही एक ऐड मैंने भी किया था हमारे प्रोमो के अंदर। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डिड एंड आई लव दिस पार्ट, आई जस्ट लव्ड इट, कम्प्लीटली लव्ड इट। फिर ये वाला पार्ट, जब हमारे वो सुपर हीरो, जब आप किसी नर्स को, किसी डॉक्टर को सिर्फ एक छोटी सी चीज़ दे दें, एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, और इस सारी कोशिश में अगर दाग लग जाएं तो दाग तो अच्छे होते हैं। प्लीज़ मेक श्योर नेकी न रुके, क्योंकि नेकी नहीं रुकेगी। ब्रेक के बाद अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार